ایک عورت کے گھٹنوں میں درد ہے، مجھے خود درد ہے، دیکھا نہیں میں ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اپنا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا کیا کروں گا؟ پریشانی ختم کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا پڑھیں تب بھی کافی ہے، ورنہ افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا کرو، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی علی محمد یہ سب کافی ہے، لیکن افضل وہی ہے، درود ابراہیمی ہے۔ میں نے پلاٹ لیا ہے بیچنے کے لیے تاکہ مجھے اس کا فائدہ ہو، 4 سال ہو گئے تو اب آپ کو 4 سال کی زکوٰۃ دینی ہے، اور ہر سال کی جو ویلیو ہوگی، جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ آپ نے لیا 1 لاکھ، دوسرے سال 2 لاکھ، تیسرے سال 3 لاکھ، چوتھے سال 4 لاکھ، اسی طرح زکوٰۃ دیتے جائیں گے۔ ڈرو نہیں، تم زکوٰۃ دے دو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محمد ابو بکر اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ بہرحال نفل نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر پانی میں دم کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بہت پریشان ہوں، استغفار پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ اگر صفا کے چھٹے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، مروہ سے نکل کر وضو کیا، پھر چکر پورا کیا، ٹھیک ہے۔ میقات سے احرام باندھ کر وضو کر رہا تھا کہ ناک سے خون جاری ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر وضو کر لو، عمرے کو کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال تبلیغ کا کام جو ہے وہ ساری حضور کی امت کی ذمہ داری ہے، یہ قرآن ہے، تبلیغی جماعت والے نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے تمہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو ایمان کی شرطیں لکھی ہیں نا، ایک یہ بھی ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو تبلیغ تو فرض ہے۔ تم نے کہا ہے صرف مولوی ٹھیکیدار ہیں تبلیغ کے، ہر بندہ تبلیغ کرے۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کو سیکورٹی نہ دیں، 5-10 دن کمرے میں بند رکھیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ملے گی نہیں تو کیا پیے گا؟ اس کا کوئی علاج نہیں ماں سوائے اسی کے، علاج یہی ہوتا ہے، یا پھر ان کو کسی چلے میں بھیج دو، اللہ والے خود چھڑوا دیں گے۔ بہرحال تبلیغی جماعت کے لوگ مسجد میں آ کے ٹھہرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا نہ کھلایا کریں، ان میں اللہ کا فضل ہے، بعض کروڑ پتی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ 5 دن ہم مدینے میں رہے، اب 5 دن یہ، تو بہرحال جتنی 5 پہلی نمازیں ملا، پہلی نمازیں نہیں، ایک ہی دفعہ 40 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب تم نے پچھلے سال جو پڑھی تھی وہ بھی شمار کر رہے ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے لوگ ہیں بڑے ہوشیار، اللہ سے بھی حساب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی ڈنڈی ماریں۔ اللہ تو سب جانتے ہیں، وہ تو شرط ہے کہ 40 نمازیں بغیر تکبیر اولا بھی نہ چوکے، اور ہوں بھی مسجد نبوی کے اندر، اگر صحن میں پڑے تو وہ بھی شمار نہیں ہوگی۔ جمعہ کی اذان 12:05 کو ہوتی ہے، ہم سنت مؤکدہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 5-10 منٹ پہلے شروع کر دو تب ٹھیک ہے۔ عمرے کے بعد حلق اگر شیمپو لگا کے کیا، اگر خوشبو تھی تو 5-10 ریال خیرات کرو۔ مجھے بمبئی سے احرام پہنا، شوگر پیشاب کی بیماری ہے، ایک پیشاب کے قطرے احرام پر لگے، بدن پر بھی لگے، مکہ معظمہ آ کے احرام کھول دیا، غسل کر لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں 13 دن مکے میں رہوں گا اور 10 دن مدینے میں، تو 12 نماز آپ کی قصر ہوگی، کیونکہ ایک جگہ 15 دن آپ نہیں ٹھہر رہے۔ شیطان حرم شریف کے اندر بھی آتا ہے، آپ جو آتے ہیں شیطان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ شیطان ضروری تو نہیں نا، من الجنت والناس،
جنوں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں سے بھی ہوتا ہے. یہاں انسانوں والا کام کرتے ہیں، باہر جنوں والا کام کرتا ہے. میری بہن ہے ساجدہ سلطانہ، اللہ شفا دے، کینسر کی بیماری ہے تو کیمو تھراپی ہو رہی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. یہ کیمو تھراپی بھی ایک مستقل عذاب ہے، بس اللہ شفا عطا فرمائے. داڑھی پہ کلر کرنا وہ تو جائز ہے، بلکہ حکم ہے کہ کرو، لیکن کالا نہ ہو. وہ تو ایک باقاعدہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی داڑھی کو رنگا کرو. طواف یا احرام کی حالت میں بد نظری ہو تو بس استغفار پڑھو اور لا حول پڑھو. مردانہ قوت میں کمزوری ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو اس کی طاقت کے لیے آپ کسی حکیم سے دوائی لیں یا زمزم پڑھ کے اسی نیت سے دعا کریں. عورت کی عمر 65 سال ہے، کسی عزیز کے ساتھ عمرہ کر سکتی ہے، بوڑھی ہو تو آ سکتی ہے. گردے فیل ہونے کا مرض ہے، اللہ شفا دے، زمزم پی کے دعا کریں. اور ہمارے پاس کیا چیز ہے، اس سے بڑی شفا کوئی ہے ہی نہیں. مقام ابراہیم کے اندر گزریں یا باہر گزریں، طواف ٹھیک ہے. اتحیات اور نماز جنازہ میں درود شریف کے بعد وہی جنازے والی دعا مانگنی چاہیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخرہ. طواف میں مرد اور عورت ساتھ ہوتے ہیں، بس کوشش کریں نظر نیچے رکھیں، آنکھ نظر دبا کے رکھیں، غیر محرم پہ نہ ڈالیں، اللہ مدد کریں گے. ہماری روانگی ہے مدینہ، اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو دوبارہ حج نصیب فرمائیں. میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائیں. ایئرپورٹ سے میں نے نیت کی، احرام باندھا، لیکن نیچے شلوار بھول گیا. ڈیڑھ گھنٹے کے بعد خیال آیا تو شلوار نکالی، کوئی بات نہیں. ایک عورت ہے، اس کے پاس اپنی رقم تو ہے لیکن دوسرے محرم کے لیے نہیں ہے، تو نہ کرے عمرہ کو، عمرہ کرنا فرض ہے، نہ کرے عمرہ. بہرحال محرم کے بغیر نہیں آ سکتی. میں عمرے پہ آیا تھا، عمرہ کر کے طائف چلا گیا، دوبارہ اسی دن مکہ لوٹ آیا. عمرہ نہیں کیا، عمرہ کرنا ہوگا، دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم پڑے گی. مکہ مکرمہ میں زوال نہیں ہوتا، شاید یہاں رات بھی نہیں ہوتی ہوگی کہ رات ہوتی ہے. اگر رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، پھر زوال بھی ہوتا ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کا کٹانا جو ہے بار بار وہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بار بار داڑھی کٹانے یا منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. میرا ماموں بیمار ہے، اللہ شفا دے. طواف میں مرد اور عورتوں کے کندھے ٹکراتے ہیں، آپ بچنے کی کوشش کریں ہر ممکن، اور عورتیں بھی بچنے کی کوشش کریں. اگر نہ بچ سکیں طواف ہی نہ کریں، دور سے بیٹھ کے کعبے کو دیکھتی رہیں. غصہ مجھے بہت زیادہ ہے تو لا حول پڑھا کرو. مجھے نہیں پتا ہے کہ رومال سامنے رکھ کر سپرے بوٹل سے وضو کر سکتے ہیں. بار آپ نے وضو کرنا ہے، مسجد میں نہ گرے پانی. طواف کی ایک چکر کے بعد کیا نیچے سے آدمی اوپر چلا جائے؟ کوئی حرج نہیں، جا سکتا ہے. میرا بیٹا ہے، حد سے زیادہ شریر ہے،
آپ اس کو پیار سے کنٹرول کریں، نفسیاتی طور پہ کنٹرول، مارنے سے کنٹرول نہیں ہوگا اور باغی ہو جائے گا۔ حیاتی خان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، اگر مسلمان لڑکی نہ ملے۔ ہم اس ملک میں ہیں جہاں اہل کتاب لڑکیاں ہیں تو کر سکتے ہیں، اگر مسلمان لڑکی ملے تو پھر اس سے نہ کریں۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ کیا اہل کتاب واقعی وہ اہل کتاب بھی ہے؟ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہے یا بیٹا مانتی ہے اللہ کا، تو وہ تو اہل کتاب نہیں، وہ تو مشرک ہے۔ دعا کرتے ہوئے مجھے جمائیاں زیادہ آتی ہیں، لاحول پڑھا کرو، شیطان کا اثر ہے تاکہ دعا سے محروم ہو جاؤ۔ میرا ایک دوست بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ جنازہ مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے، باہر پڑھیں۔ یہاں مکے میں تو مجبوری ہے کہ پورا حد حرم مسجد الحرام ہے، کہاں لے جائیں؟ احرام کی حالت میں خوشبو والا ٹیشو استعمال کیا تو بہرحال 2-4 ریال صدقہ کر دیں، آئندہ احتیاط کرو۔ میں استغفار بھی پڑھتی ہوں، صدقہ بھی کرتی، شادی نہیں ہو جائے گی جب اللہ چاہیں گے۔ غسل خانے کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو کوئی حرج نہیں۔ جائے نماز کو نیچے بچھا کے کپڑے استری کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک کپڑا ہی ہے، اور کیا ہے۔ نماز کے بعد جائے نماز کو موڑتے ہیں، یہ لوگوں کا رواج ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں موڑو گے نا شیطان آ کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اچھی بات ہے، شیطان کو نماز پڑھنے دو تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تم الٹا اس کو روکنا چاہتے ہو کہ شیطان رہے۔ ایک آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، ایسے آدمی سے معاملہ بھی نہ کیا کریں۔ دوران طواف قرآن پڑھ سکتے ہیں، حرم شریف میں غیر ضروری فوٹو نہ کھینچا کریں، وطر کی دعا بھول جائیں تو جو دعا تمہیں یاد ہے وہی پڑھا کرو۔ اگر کوئی ہماری زمین پہ ناجائز قبضہ کرے، بہرحال قتل کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حل نہ ہو اور مجبوراً کوئی آدمی ایسا ہو قتل ہو جائے تو من قتل دون عرض ہی، اپنے مال یا اپنی عزت کے لیے اگر کوئی قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ دی، پھر سجدہ صاف کریں۔ میں 10 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ شریف سے احرام باندھ کے آیا، حرم بیت اللہ سے نیت سے روانہ ہوئے، مکہ کے جب مقام پہنچے عرض کیا کہ ہم 10 بندے ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، اپنے مقام کے قریب اتارو۔ بعد میں ان کے ہونے کے ساتھ بہرحال مریض ہیں، جوان ہیں، کچھ کیا ہوا اللہ عالم، اتنا لمبا چوڑا خط ہے، کوئی سوال تو ہے نہیں۔ اللہ اور رسول کے نام کو لکھ کر مٹانے میں کوئی حرج ہے؟ ہاں بالکل حرج ہے، کیوں لکھو ہی نہ، لکھا ہے تو احترام کرو۔ اگر احرام کا جو چادر ہے اوپر والی اس طرح پھرواتے ہوئے اپنے اتار کے رکھ دی کوئی حرج نہیں۔ میں نے مدینے سے ہی میقات سے احرام باندھا، ہوٹل پہنچا، وضو کرتے ہوئے دانتوں سے خون نکلا، کوئی حرج نہیں، آپ کو احرام کو کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر سر پہ آپ نے آگے پیچھے سے مشین پھر اگر چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ ہمارے علاقے میں امام مسجد جو ہیں وہ امامت بھی کراتے ہیں، لیکن ڈش اور نیٹ پر بھی دیکھتے ہیں، تو پیچھے مقتدی کون سے اللہ والے کھڑے ہیں؟
وہ دیکھتے ہیں تم خود فلموں میں کام کرتے ہوگے، لہذا دونوں جیسے روح ایسے فرشتے، سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ صلو خلف کل بر و فاجر۔ ایک آدمی نیک عمل بھی کرتا ہے، بڑوں کا ادب بھی نہیں کرتا، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جو 40 نمازوں والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے۔ آپ کی جو تفسیر مکی کی 7 جلدیں مکمل ہو گئے، میرے خیال تفسیر نساء، سورۃ نساء تک پہنچے ہیں ابھی ہم۔ پتہ نہیں، ایک عورت کہہ دی مسجد عائشہ سے ہم کیوں عمرہ کریں، تو نہ کرے، اس کو کس نے کہا ہے کہ کرے؟ مقصد ہی عمرہ جائز ہے، اس کے مقدر میں نہیں ہے تو نہ کرے۔ عمرہ کر کے آئے، مدینہ کی زیارت کی، ایمان تازہ ہو گیا، کل جدہ سمندر پہ گئے۔ بہرحال جدے سے عمرہ کرنا ضروری نہیں، باقی جدے کے حالات، آج کل دنیا کے حالات تو ہر جگہ بگڑے ہوئے ہیں۔ جمعہ کی پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ زوال سے پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری اذان جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 12:35 پہ، آپ 12:25 سے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں پر رمضان میں وتر پڑھاتے ہیں، لیکن 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو کے پھر 1 رکعت پڑھاتے ہیں۔ بھائی پڑھتے یہ بھی 3 ہیں، پڑھتے تم بھی 3 ہو، یہ صرف سلام کرتے ہیں تم نہیں کرتے ہو، فرق تو کوئی نہیں۔ اگر ہم کئی طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ جائز ہے۔ عورتوں کو اپنے والدین کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گٹر کے پانی سے لوگ سبزیاں لگاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تمام احادیث مبارک جو ہیں سنن ترمذی میں، نسائی میں دیکھ لیں، رفع یدین کی بھی ہیں، نہ کرنے والی بھی ہیں۔ عمرے کے دوران تھوک میں خون آ جائے، کوئی بات نہیں، عمرہ ہو جائے گا۔ بہرحال شادی نہ ہوتی ہو تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرو۔ اگر ایک آدمی صفا مروہ کر رہا تھا، پیچھے سے کسی نے ویل چیئر ماری، پاؤں زخمی ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس کو خون صاف کر لے، اپنی صفا دوڑے۔ بہرحال جس بچے کو حمیر، پتہ نہیں حمید کیا لکھا ہے، اللہ شفا دے۔ میرے کزن ہیں، ان کو کو خون کی الٹیاں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کیا اینیمیشن بچوں کے لیے اسلامی کارٹون بنانا؟ ہاں اسلامی کارٹون بنائیں، لیکن کسی صحابی یا پیغمبر کی شکل نہ بنائیں۔ برے خیالات سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ بند چپل پہنے اور پورے عمرے میں پہنے رکھیں تو پھر دم پڑ جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں ٹوپی یا کوئی کپڑا سر پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھا تو کوئی حرج نہیں، لیکن پورے عمرے میں باندھے رکھا تو پھر دم پڑے گی۔ واش روم میں احرام کو لٹکا دیا، وضو کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ حق نگر حق نما پیش رو اے حبیب خدا